عیسائی ٹیچر تھے ریٹائرڈ، انہوں نے یہ پوچھا تھا سوال کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی دی گئی ہے کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں، کیا اس کی بنا پر پہلے مذہب میں بھی اس کی مخالفت ممانعت تھی؟ اگر نہیں تو اس کی کیا مسئلہ تھی؟ قرآن کریم میں جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین مسلسل حلت و حرمت میں کمال کی طرف بڑھ رہا ہے. اس لیے پہلے ابتدائی دور کے انسان پر وہ پابندیاں نہیں لگائی گئیں جو اس وقت اس کے لیے زیادہ بوجھ ہوتی ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شریعت کے نزول کے ساتھ ہی اس کو حرام نہیں فرمایا. 13 سال لگ گئے ہیں مکے میں، اور پھر مدینے میں بھی 1 سال یا 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، تب جا کر یہ حرام ہوئی ہے. جس کا مطلب تھا کہ فی ذاتے ہی اس طرح حرام نہیں ہے جیسے غلاظت حرام ہے. اس کے اندر پاکیزگی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جرائم کش بھی ہے یہ، لیکن چونکہ انسان اسے حد اعتدال میں نہیں رکھ سکتا، اور سابقہ تجارب نے بتا دیا کہ حد اعتدال میں نہیں رکھ سکا، اور بھاری تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو اعتدال سے تجاوز کر جائیں گے. اس لیے عمومی مفاد کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے چونکہ منافع سے ضرر بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے.